بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نوجوان ہے, اس نے جو یہ بھی سفینہ خان نے لکھا اور بالکل اس میں سنا بھی جا سکتا ہے کہ نوجوان نے جو ہے وہ کہا کہ انہوں نے سفینہ نے ٹویٹ بھی کیا کہ نوجوان جذباتی ہو گیا, ہم کوئی غلام ہیں سے بات شروع کی اور ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہوئے عمران خان کے ساتھ ہوئی زیادتیوں کے لیے انصاف کی فریاد کر دی. اب میں آپ کو سناتا ہوں کہ اس نوجوان نے سوال کیا کیا, اور ویسے میں آپ کو بتا بھی دوں کہ عطر من اللہ صاحب نے بڑا واضح کیا کہ فیئر ٹرائل کے اوپر ان کے فیصلے موجود ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور کہ ان کے فیئر ٹرائل کے اوپر فیصلے جو ہیں موجود ہیں, اور انہوں نے کہا کہ میں اس لیے اس پہ اور اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا کہ یہ کیس میرے سامنے آ سکتا ہے. جب میرے سامنے آئے گا اور میں اس پر فیصلہ دوں گا پھر آپ فیصلہ کیجیے گا کہ میں نے ایماندارانہ فیصلہ کیا یا نہیں کیا. پہلے اس نوجوان کا سوال سنیے اور پھر عطر من اللہ صاحب کا جواب سنیے. ابھی عمران خان کے جتنے بھی کیسز چل رہے ہیں, the Cypher case, توشہ خانہ کیس, اور یہ جو آج عدت کا کیس ہوا ہے مشتبہ بیوی کے خلاف, نہ کوئی کراس ایگزامینیشن ہوئی ہے, نہ خان صاحب کے وکیل اندر آ سکتے ہیں عدالت میں کہ who is this person who is allowing this miscarriage of justice to take place in Pakistan? Which institutions are the judges of the Supreme Court and the High Court so afraid to talk about کہ کوئی ویگو ڈالا آ جائے گا باہر پھر وہ غائب ہو جائے گا؟ کون ہے جو ارشد شریف کا کیس ابھی تک سپریم کورٹ میں کتنے کا درج نہیں ہوا؟ کون ہے جو عمران خان کے جو وزیر آباد کا جو ایف آئی آر ہے, sitting former prime minister was not able to submit his FIR for an assassination attempt? So I want you to be honest. Use your position as the justice of the Supreme Court, because the people of Pakistan hold you in great esteem and honor. So use your position and answer with complete honesty which institutions are behind this and what you can do in your position as a Supreme Court judge to help Imran Khan in the miscarriage of justice that's taking place in Pakistan. Thank you. اچھا, اس میں جواب پہ میں آپ کو جانے سے پہلے یہ بتا دوں کہ ظاہر ہے اس نوجوان نے یہ ارشد شریف صاحب کے کیس کا ذکر کیا, عمران خان پہ ایف آئی آر والا ذکر کیا, 3 کیس جس میں فیئر ٹرائل نہیں دیا گیا, کراس ایگزامینیشن نہیں ہونے دیا گیا, جرہ نہیں ہونے دی گئی, حق دفاع ختم کر دیا گیا, سرکاری وکیل دے دیے گئے, بند کمروں میں ٹرائل ہوئی, یہ سارے ان کے سوالات تھے. عطر من اللہ صاحب نے جو ہے وہ اس بات کا 2 ان کے جواب میں امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ میں سناتا ہوں آپ کو. ایک انہوں نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد جو کچھ ان کے ساتھ ہوا اس کے بعد کئی مرتبہ یہ چیز ریپیٹ ہوئی, اور اٹس مین کہ وہ اس چیز کو بتا رہے ہیں کہ یہ بھی عمران خان کے کیسز بھی اسی طرح کا ایک معاملہ ہے جو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہوا تھا. دوسرا انہوں نے کہا کہ فیئر ٹرائل بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اور میری فیئر ٹرائل پہ جو ہے وہ ججمنٹس بھی ہیں, اور یہ انہوں نے کہا. آپ ذرا سنیے کہ عطر من اللہ صاحب نے کیا کہا. اور عطر من اللہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ 4 بار آپ نے کہا کہ میں ایمانداری سے جو ہے وہ جواب دوں, تو انہوں نے کہا کہ میرا کریئر, میرے فیصلے وہ فیصلہ کریں گے, وہ آپ جا کے پڑھ لیں کہ میں جو ہے وہ اس حوالے سے میری ایمانداری کے حوالے سے, میرے کریئر کے حوالے سے میری ججمنٹس ہی فیصلہ کریں گی, اور وہ میری ججمنٹس آپ جا کے اور ویب سائٹ پہ پڑھ سکتے ہیں. My honesty and my integrity is my career, are my judgments. And I held the post of Chief Justice of the Islamabad High Court. If you go to the website, go through my reported judgments, see, maybe you would be able to judge. And I can take pride in one thing, that everyone has criticized me. They've only criticized me for giving relief to their opponents. I was target, and I've been target of malicious propagandas by every party. But I take pride in it, that every party, every leader has reposed confidence in my court. So I was a bit surprised when 4 times an angry young man says that you have to be honest. You see, firstly, it hasn't happened for the first time. The same happened to Zulfikar Ali Bhutto. It happened repeatedly after that as well. So if you had concentrated on my opening speech, probably you might not have asked me this question. So again, you see, for me, right now, the appeals would be coming to my court, and the
appeals would be, probably they would be in the process of filing the appeals. So that honest opinion, if the matter comes to me and comes to my court, then you can judge whether my judgment is honest or not. But my judgments and my jurisprudence, if you are interested, then go to the website of Islamabad High Court and read my judgments on fair trial. So fair trial is the right of every accused, even if an accused is accused of terrorism. So I hope that honestly answers your question. اچھا، ایک تو کیونکہ یہ ظاہر ہے یہ موبائل سے کوئی بنا رہا تھا تو اس لیے آپ کو درمیان میں آوازیں اور کھانسی کی آوازیں اور یہ ساری آپ کو سنائی دے رہی ہوں گی. تو انہوں نے کہا کہ فیئر ٹرائل بنیادی حق ہے، اور یہاں تک کہ اگر کسی کے اوپر دہشت گردی کا بھی الزام ہو تو اس کو بھی فیئر ٹرائل دیا جانا چاہیے اور ملنا چاہیے. تو یہ ہی ان کے جواب میں ہی ایک طرح کی انہوں نے مطلب ایک طرح سے اپنا موقف بھی دے دیا ہے، اور کہ فیئر ٹرائل ظاہر ہے وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے یہاں بیٹھ کے کہ عمران خان کو فیئر ٹرائل کا حق نہیں ملا، کیونکہ انہوں نے خود کہہ دیا کہ یہ میری کورٹ میں آ سکتے ہیں کیسز. لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت مشکل ہے سائفر والی بیل کے کیس کے بعد کہ آئندہ چیف جسٹس صاحب جو بینچ کو بنائیں عمران خان کے کیسز کے حوالے سے، چاہے وہ کوئی بھی عمران خان سے ریلیٹڈ کیس ہو، کہ اس میں اطہر من اللہ صاحب کو بٹھائیں، چاہے وہ یہ سائفر کی سزا کے خلاف آئے فیصلہ جو ابھی سزا ہوئی، اب یہ دوبارہ جانا ہے سپریم کورٹ میں، چاہے توشہ خانہ والا جائے سپریم کورٹ میں یا یہ عدت والا جائے. مجھے بالکل نہیں لگتا کہ اطہر من اللہ صاحب کو جو ہے وہ اس بینچ میں شامل کیا جائے گا جو بینچ یہ کیسے سنے گا. تو یہ ہے صورتحال. اطہر من اللہ صاحب کا بڑا زبردست جواب، بڑا زبردست رد عمل، اور انتظار کیجئے کہ یہ معاملات سپریم کورٹ میں جائیں، اور اگر یہ سپریم کورٹ میں جائیں گے اور اگر اطہر من اللہ صاحب کے سامنے لگیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اطہر من اللہ صاحب کتنے بڑے جج ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا ہمیں ناصر ہو. اللہ حافظ. If you are interested, then go to the website of Islamabad High Court and read my judgments on fair trial. So fair trial is the right of every accused, even if an accused is accused of terrorism. So I hope that honestly answers your question. اچھا، ایک تو کیونکہ یہ ظاہر ہے یہ موبائل سے کوئی بنا رہا تھا تو اس لیے آپ کو درمیان میں آوازیں اور کھانسی کی آوازیں اور یہ ساری آپ کو سنائی دے رہی ہوں گی. تو انہوں نے کہا کہ فیئر ٹرائل بنیادی حق ہے، اور یہاں تک کہ اگر کسی کے اوپر دہشت گردی کا بھی الزام ہو تو اس کو بھی فیئر ٹرائل دیا جانا چاہیے اور ملنا چاہیے. تو یہ ہی ان کے جواب میں ہی ایک طرح کی انہوں نے مطلب ایک طرح سے اپنا موقف بھی دے دیا ہے، اور کہ فیئر ٹرائل ظاہر ہے وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے یہاں بیٹھ کے کہ عمران خان کو فیئر ٹرائل کا حق نہیں ملا، کیونکہ انہوں نے خود کہہ دیا کہ یہ میری کورٹ میں آ سکتے ہیں کیسز. لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت مشکل ہے سائفر والی بیل کے کیس کے بعد کہ آئندہ چیف جسٹس صاحب جو بینچ کو بنائیں عمران خان کے کیسز کے حوالے سے، چاہے وہ کوئی بھی عمران خان سے ریلیٹڈ کیس ہو، کہ اس میں اطہر من اللہ صاحب کو بٹھائیں، چاہے وہ یہ سائفر کی سزا کے خلاف آئے فیصلہ جو ابھی سزا ہوئی، اب یہ دوبارہ جانا ہے سپریم کورٹ میں، چاہے توشہ خانہ والا جائے سپریم کورٹ میں یا یہ عدت والا جائے. مجھے بالکل نہیں لگتا کہ اطہر من اللہ صاحب کو جو ہے وہ اس بینچ میں شامل کیا جائے گا جو بینچ یہ کیسے سنے گا. تو یہ ہے صورتحال. اطہر من اللہ صاحب کا بڑا زبردست جواب، بڑا زبردست رد عمل، اور انتظار کیجئے کہ یہ معاملات سپریم کورٹ میں جائیں، اور اگر یہ سپریم کورٹ میں جائیں گے اور اگر اطہر من اللہ صاحب کے سامنے لگیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اطہر من اللہ صاحب کتنے بڑے جج ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا ہمیں ناصر ہو. اللہ حافظ.